أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرات سامعین، سورہ مجادلہ کی تفسیر جاری ہے، اور آج آیت نمبر 18 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر ہوا، اور خصوصاً ان کے 3 کردار اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ ایک، ان کا محبت کرنا یہودیوں سے، جو کہ عقیدہ الولاء والبراء کی پوری طرح نفی ہے، کیونکہ مشرک اور کافر کسی محبت کے لائق نہیں ہیں۔ دوسرا، ان کا کردار مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچانا، اس میں اضافے کر کے اور مسالے لگا کر، سچ اور جھوٹ۔ اور تیسرا کردار ان کا جھوٹی قسمیں، کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور یہ تینوں بڑے بھیانک قسم کے گناہ ہیں، بلکہ بعض کا تعلق عقیدے سے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا اور جمع کرے گا، اور یہ معاملہ بڑا سنگین ہوگا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، حشر بپا ہوگا، بالکل برہنہ حالت میں، ننگے پاؤں اور خالی ہاتھ اور ختنہ کے بغیر جیسے پیدا ہوئے تھے۔ اور انتہائی ایک قسم پرسی کا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا ان کے اس سارے کردار کا حساب لینے کے لیے اور اس کی سزا دینے کے لیے۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو قیامت کے دن بھی یہ قسمیں کھائیں گے جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن یہ قسم کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے کہ آج دنیا میں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم مومن ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے مومن ہونے کی قسم کھائیں گے، اور انہیں اس بات کا جلدی اندازہ ہو جائے گا کہ آج کے دن تو سارے حقائق کھلیں گے۔ اگر دنیا میں ہم نے اپنا کفر چھپا لیا اپنی قسموں کی آڑ میں، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا اتخذوا ایمانہم جنۃ، کہ اپنی قسموں کو انہوں نے ایک ڈھال بنا رکھا ہے اور ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو قیامت کے دن میں سمجھیں گے کہ ہم یہی ڈھال آج بھی استعمال کر لیں گے۔ مگر وہ دن تو ایسا ہے کہ اس دن سارے حقائق کھلیں گے اور سارے امور واضح ہوں گے، اور جلدی انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا میں بھی جھوٹی قسمیں کھائیں اور آج بھی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ جب وہ قسمیں کھائیں گے قیامت کے دن تو یحسبون انہم علی شیء، تو وہ سمجھیں گے کہ وہ
کسی چیز پر قائم ہیں، یعنی آج بھی معاملہ ان کے ہاتھ میں درست ہو جائے گا جیسے دنیا میں ہم چھوٹ گئے، اپنے باطل عذر اور جھوٹی قسمیں کھا کر ایک پردہ ہم پہ پڑا رہا، تو آج بھی ہم کسی بہتر چیز پر ہوں گے اور آج بھی معاملہ چھپا رہے گا اور ہماری قسمیں ہمارے لیے ڈھال بن جائیں گی، مگر الا خبردار انہم هم الکاذبون، بے شک یہی لوگ بہت بڑے جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ دنیا میں جھوٹی قسمیں کھائیں، ان کی جھوٹی قسم کا ذکر سورہ انعام میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک نہیں ہیں، حالانکہ مشرک تھے، مشرکین میں سے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے۔ تو دنیا میں جھوٹی قسمیں کھائی انہوں نے، تو آج بھی جھوٹی قسم کھانے کی یہ کوشش کریں گے، مگر جلدی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج سارے حقائق جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آئیں گے، اور آج سوائے جزا اور سزا کے اور کچھ بھی مرتب نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کو ہم چیک کرتے رہیں، ہمارے اندر کہیں منافقانہ روش تو نہیں ہے، ہم کہیں جھوٹی قسمیں تو نہیں کھاتے، اور ہم کہیں کفار اور مشرکین کے ساتھ محبت کی پینگیں تو نہیں بڑھاتے، اور ہم کہیں مسلمانوں کے راز اغیار کے سامنے تو نہیں کھولتے۔ یہ سب نفاق ہے۔ تو نفاق کے تعلق سے ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ یہ امور ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، غالب آ گیا ان پر، استحوذ علیہم، غالب آ گیا ان پر کون؟ الشیطان، شیطان، فانساہم ذکر اللہ، اور اس نے بھلا دیا ان کو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بھلا دی، شیطان ان پر غالب آ گیا۔ یا طلبہ سے تھوڑی سی بات ہو جائے، استحوذ اپنے اصل وزن پر ہے، حالانکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ استحاضہ ہو، یعنی تعلیل کے ساتھ، جسے قالا اور قابلہ، آپ قالا کہتے ہیں نا تعلیل کے ساتھ، قابلہ تو نہیں کہتے، حالانکہ قابلہ اصل وزن ہے، تو تعلیل کر کے وہ قالا ہو گیا۔ تو اس طرح استحوذ اصل وزن پر ہے، جو کہ فصیح لغت ہے، لیکن جو اس قسم کے صیغوں میں قیاس صحیح ہے وہ تعلیل کے ساتھ ہے، یعنی استحاضہ۔ تو استحاضہ بھی درست ہے، مطابق قیاس ہے، اور استحوذ بھی فصیح ہے کیونکہ قرآن کی لغت ہے، قرآن نے استعمال کیا، اور تعلیل اس میں واو حرف علت ہے، فتح اس پر ثقیل ہو رہا ہے، اور ما قبل حرف صحیح ساکن، یہ فتح ما قبل حرف صحیح ساکن کو دے دیا، اور پھر ثقل کی بنا پر واو کو الف کر دیا، کیونکہ فتح کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ماں بعد الف ہو، تو ثقل کی بنا پر واو کو الف کر دیا، استحاضہ ہو گیا۔ یہ تعلیل کے ساتھ ہے، تو اس کا اصل استحوذ ہے، اس کو بھی فصیح کہیں گے کیونکہ قرآن میں ہے اور قرآن کی لغت فصیح ہے، مگر اس قسم کے افعال میں جو زیادہ قیاس کا تقاضا ہے وہ تعلیل کے بعد اس لفظ کو استعمال کرنا، جیسے ہم نے قابلہ اور قالہ کی مثال دی، قابلہ تو نہیں کہتے نا، یعنی قابلہ فلان، قال فلان کہتے، وہ تعلیل کے بعد ہی اس کو یعنی مطابق قیاس اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو چونکہ استحوذ قرآن نے استعمال کیا ہے، اس لیے اس کے فصیح ہونے سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان،
غالب آ چکا ان پر شیطان، فانساہم ذکر اللہ، پس اس نے بھلا دیا ان کو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اس نے بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کی جماعت ہیں، شیطان کا گروہ ہیں، شیطان کا جتھا ہیں یہ۔ الا خبردار، ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، کہ شیطان کا گروہ جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے، اور آخرت کا خسارہ سب سے بھیانک خسارہ ہے، کیونکہ آخرت کا معمولی خسارہ بھی بڑے عذاب پر منتج ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار، کہ قیامت کا سب سے ہلکا عذاب، یعنی سب سے ہلکا خسارہ کیا ہے؟ اس بندے کا ہے جس کے پاؤں کے نیچے دوزخ کی آگ کے 2 انگارے ڈال دیے جائیں گے، اور باقی جسم اس کا آگ سے محفوظ ہوگا، اور ان انگاروں میں اتنی شدت اور تیزی ہوگی کہ یغلی بہما دماغہ، اس کا دماغ جوش مارے گا اور کھولے گا، اس کے سر میں جو دماغ ہے وہ ان انگاروں کی تپش کی بنا پر کھولے گا، جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے۔ تو یہ خسارہ بھلا قابل برداشت ہوگا؟ پھر جو شیطان کا جتھا بن گیا، شیطان کا گروہ بن گیا، اس کا خسارہ کتنا ہولناک ہوگا۔ اور اللہ پاک نے ان کے بارے میں نشاندہی فرما دی، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ قیامت کے دن یہ پچھتائیں گے ضرور اپنے خسارے کو دیکھ کر، اور دنیا میں لوٹنے کا تقاضا کریں گے، ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اور اللہ فرمایا اگر ان کو دوبارہ ہم دنیا میں بھیج بھی دیں تو دنیا میں جا کر پھر بھی ویسے بن جائیں گے۔ اس طرح ان شیطان مردود کی صحبت کے ان پر اثرات ہیں کہ دنیا میں جا کر سنبھل نہیں پائیں گے، اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے، بلکہ پھر بھی ویسا ہی بن جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اب یہاں شیطان کا غلبہ اور اللہ کا ذکر بھلا دینا، اس تعلق سے ایک حدیث ہم پیش کریں گے بطور نصیحت کے۔ یہ نصیحت اپنے آپ کو کر رہا ہوں اور آپ سب کو کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ ان المؤمن لیندی شیطانہ کما یندی احدکم بعیرہ فی السفر، کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے، ماندہ کر دیتا ہے، جیسے تم اپنی سواری پر مسلسل سفر کر کے سواری کو تھکا دیتے ہو۔ آپ کا گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، آرام نہیں کرتے، کہیں پڑاؤ نہیں ڈالتے، بلکہ سفر جاری رکھتے ہیں، تو سواری کب تک چلے گی؟ آخر گر جائے گی، تھک ہار کے زمین پہ پڑ جائے گی۔ فرمایا کہ یہ مثال ایک مومن بندے کے شیطان کی ہے کہ ایک عبد مومن اسی طرح اپنے شیطان کو تھکا کے گرا دیتا ہے، بچھاڑ دیتا ہے، جس کا معنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کثرت ذکر سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن کثرت ذکر سے شیطان پر حاوی ہو سکتا ہے۔ یہاں تو ہے نا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان غالب آ گیا، فانساہم ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، مانا شیطان نے بچھاڑ دیا بندے کو اور اس پر حاوی ہو گیا۔ لیکن اگر اس حدیث کی روشنی میں کثرت ذکر کو اپنائیں گے تو پھر اس کی مثال اس سواری کی ہے جس پر آپ مسلسل سفر کریں اور آخر وہ تھک ہار کے گر جائے، تو مسلسل آپ اللہ کا ذکر کریں تو وہ ذکر جو ہے ابن قیم رحمہ اللہ کے الفاظ میں ایک عصا یا کوڑے کی طرح شیطان پر برستا ہے۔ کوئی کلمہ ذکر آپ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، تو سمجھے کہ آپ نے شیطان کی پشت پر ایک وار کیا ہے
کوڑا برسایا، تو کثرت سے ذکر کرتے جائیں. ہر ذکر شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برسے گا، تو کہاں تک وہ مقابلہ کر سکے گا، کہاں تک آپ کے کوڑے کھا سکے گا؟ بالآخر آپ اس کو مار مار کے ماندہ کر کے گرا دیں گے، تھکا دیں گے اس کو. تو اس کا کیا معنی؟ آپ اس کو بچھاڑ دیں گے، اس پر حاوی آ جائیں گے. لیکن اگر شیطان آپ پر حاوی آ گیا تو اللہ کا ذکر بھلا دے گا، جس کا اس کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکیں گے، اس کو کوڑے نہیں مار سکیں گے. وہ طاقت پکڑے گا، قوت پکڑے گا اور آپ پر غالب آ جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان پر غالب آئیں تو ہمیں کثرت سے اللہ کے ذکر کا سہارا لینا ہے. ہر کلمہ ذکر جو ہے وہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ایک ذکر کی نشاندہی کی ہے کہ وہ ذکر تو شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. فرماتا ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ اگر بندہ پورے فہم کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ معبود حق ہے اور باقی سارے معبود باطل ہیں، اس فہم کے ساتھ جو پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرے گا، تو یہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر کو توڑنے والا ہے. ایسے تو ہر ذکر اس کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے، لیکن ایک مکمل فہم اور عقیدے کے ساتھ جو بندہ یہ ذکر کرے گا لا الہ الا اللہ کا، تو اس سے سب سے زیادہ شیطان کی کمر ٹوٹتی. تو ہم ذکر سے غافل نہ ہو کہ کہیں شیطان ہم پر غالب نہ آ جائے، ہم کو بچھاڑ نہ دے. تو فرمایا کہ جن پر شیطان غالب آ جائے بالآخر شیطان ان کا لیڈر بن جاتا ہے اور وہ شیطان کی جماعت بن جاتے ہیں. اور الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور شیطان کا یہ جتھا، شیطان کی یہ جماعت اور گروہ، یہ خسارہ اٹھانے والی، خسارہ پانے والی ہے. ایسا خسارہ جس کو کوئی تلافی نہ ہو سکے. اور آخرت کا خسارہ بہت ہی ناقابل تلافی خسارہ ہے اور ناقابل برداشت. اور فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اور بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ اذلین میں ہوں گے، ذلیل ہونے والوں میں، ذلت پانے والوں میں ہوں گے. اذلین سے مراد سابقہ قومیں جو اپنے کفر اور شرک کی بنا پر برباد کر دی گئیں، تباہ کر دی گئیں. ان کا اخروی انجام بھی اسی ذلت اور تباہی پر منتج ہوگا. تو آج بھی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، اقوام سابقہ کی روش اپنائیں گے، اللہ ان لوگوں کو بھی ان سابقہ قوموں میں جو ذلت پانے والی ہیں ان میں داخل کر دے گا اور شامل کر دے گا. اولئک فی الاذلین، یہ لوگ اذلین میں شامل ہو جائیں گے. اذلین سے مراد وہ اقوام سابقہ جنہوں نے سابقہ ادوار میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور پھر وہ ذلت کا شکار ہوئے، تباہی ان کا مقدر بن گئی. تو آج بھی جو لوگ اس روش کو اپنائیں گے انہی کی طرح ان میں وہ شامل ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. اذلین، اذل کی جمع یعنی بہت زیادہ ذلت. مسلمانوں نے ایک بات کہی جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی، مکہ فتح ہو گیا اور پھر فتح خیبر، فتح طائف، یعنی عرب کے قبائل اور علاقے آہستہ آہستہ فتح ہوتے گئے، اطراف کے علاقے فتح ہوئے. تو ان کا یقین بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلت کے باوجود اور اسلحے کی کمی کے باوجود بڑی بڑی فتوحات دے دی. مکہ فتح ہو گیا اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی، فتح دی، اور طائف اور خیبر کے علاقے فتح ہوئے. تو اس کا معنی جو وعدے ہیں روم اور فارس کی فتح کے وہ بھی پورے ہوں گے انشاءاللہ. فارس بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا. پر فارس ایک طاقت تھی اور روم ایک طاقت تھی.
اللہ کے پیارے پیغمبر بسا اوقات اظہار فرمایا کرتے تھے. اپنے خندق جب کھودی، ایک چٹان آ گئی تھی، وہ صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو آپ نے کدال لے کر اس کو توڑا، 3 ضربیں لگائیں، اور پہلی ضرب پر آپ نے کہا کہ یہ ضرب جو ہے یہ سلطنت روما کے فرما روا پر ہے. روم گیا، روم ٹوٹ گیا، روم کے خزانے ہمیں مل گئے. اور دوسری ضرب فارس پر، تیسری حبشہ پر، اور ایک ضرب اور یعنی قصور یمن پر آپ نے ضرب لگائی. تو صحابہ اس سے یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ علاقے میں گریں گے، فتوحات حاصل ہوں گی. اور جو آپ نے سراقہ بن مالک سے فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر، مکہ فتح ہو گیا اور یہ ایک اسلام کی شوکت اور ستوت کا دن تھا، مگر سراقہ رو رہے تھے نبی علیہ السلام کو اس وقت کو یاد کر کے جب آپ مکہ سے نکلے ہجرت کر کے اور آپ کو نکالا گیا. اور یہ ان کا پیچھا کر رہے تھے کہ آپ کا نعوذ باللہ سر اتار کر ابو جہل کو پیش کریں اور 100 سرخ اونٹ انعام حاصل کریں. قصہ معروف ہے. بہرحال سراقہ نے اسلام قبول کر لیا اور فتح مکہ کے موقع پر رو رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو سب خوش ہیں. کہا کہ وہ پرانا دور یاد آ گیا کہ یہاں سے آپ کو نکالا گیا، میں آپ کا تعاقب کر رہا تھا. تو کس قدر آپ مقہور تھے اس دن اور مغلوب تھے، اور آج اللہ نے اسی شہر پر آپ کو غلبہ عطا فرما دیا. تو یہ آنسو خوشی کے بھی ہیں اور پرانے دور کی یاد کے بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سراقہ تم آج فتح مکہ پر رو رہے ہو، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ رب العزت تمہارے ان کلائیوں میں فتح ہوا. اور اس کا جو سامان تھا، جو تخت شاہی پر بیٹھ کر وہ لکھا لوح محفوظ میں، یعنی یہ فیصلے، تقدیر کے فیصلے لکھا ہوا ہے. اور اس کائنات میں وہی ہوگا جو نوشتہ ہے تقدیر میں، ایک سر منہ کا فرق نہیں ہوگا. اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ غلبہ میرے لیے ہے صرف اور میرے رسولوں کے لیے. جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا هُمُ الْغَالِبُونَ. فرمایا کہ ہمارا یہ کلمہ لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں لکھ چکے ہیں، فیصلہ کر چکے اپنے رسولوں کے لیے اپنی تقدیر میں کہ ضرور میں ہی غالب آؤں گا، وہ رسولی اور میرے رسول غالب آئیں گے. غلبے کی 3 صورتیں ہیں. ایک ہے غلبہ بذریعہ تلوار میدان جہاد میں، اور بہت سے انبیاء کو اللہ نے جہاد دیا، تلوار چلانے کا حکم دیا، تلواروں نے چلائی اور اللہ نے غلبہ بھی دیا، فتح بھی دی، نصرت بھی دی. اور ایک ہے غلبہ بمعنی حجت، دلیل کا غلبہ. بہت سے رسول ایسے بھی گزرے جن کو اللہ نے جہاد نہیں دیا، تلوار نہیں دی، مگر دلیل کی قوت ان کو دی، اور وہ دلیل کی قوت سے سارے کفار پر غالب آ گئے، کفار لاجواب ہو گئے. یہ 2 قسمیں غلبہ کی ہو گئی، یعنی غلبہ میرے لیے، میرے رسولوں کے لیے، یا تو غلبہ سیف ہے، یہ تلوار کا غلبہ، یا غلبہ حجت، دلیل کا غلبہ. اور کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دونوں غلبے دیے، حجت کا بھی اور تلوار کا بھی. جیسے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن معجزہ خالدہ دیا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ایک حجت پوری امت مسلمہ کے لیے اور غلبے کے ساتھ. اور اللہ نے تلوار بھی دی، جہاد بھی دی. بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، فرمایا کہ مجھے قیامت سے قبل تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، اور یہ تلوار چلتی رہے گی. الجہاد ماض، جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا، دجال کے قتل تک جاری رہے گا. تو یہ 3 طرح کے رسول، یعنی کسی کو صرف غلبہ سیف دیا، اور کسی کو غلبہ حجت دیا، اور کسی کو دونوں غلبے دیے، سیف کا بھی اور حجت کا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اور صرف یہ رسولوں کے لیے نہیں، بلکہ جو رسولوں کے اتباع ہوں گے، جو ان کے پیروکار ہوں گے،
ان کے لیے بھی غلبہ ہے، حجت کا غلبہ، اور اللہ چاہے تو تلوار کا غلبہ بھی، لیکن حجت کا غلبہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تلوار کبھی چلے گی کبھی نہیں چلے گی، اور بعد کا ٹوٹ بھی جائے گی۔ مسلمانوں کی تلوار کئی بار ٹوٹی بھی، اور میدان جہاد میں ایک عارضی، ایک شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا، مگر حجت کبھی نہیں ٹوٹے گی، حجت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اسی معنی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ علی امر اللہ، ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گا، اور لا یضرہم من خالفہم، جو ان کے مخالفین ہوں گے وہ ان کو نقصان نہیں دے سکیں گے، ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، جسمانی کر سکیں گے، اذیتیں دے سکیں گے، لیکن حجت کمزور نہیں کر سکیں گے۔ ان کی دلید، ان کی حجت غالب ہی رہے گی، اور اس میدان میں، علمی میدان میں ان کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ ان کے پاس اللہ کی وحی کی حجت ہے، اللہ کی وحی کی برہان ہے، یہ کیسے ٹوٹ سکتی، یہ کیسے مغلوب ہو سکتی؟ اور آگے فرمایا کہ حتی یاتی امر اللہ وہم ظاہرون، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے گا اور وہ غالب ہی ہوں گے باعتبار حجت کے، غلبہ ان کو حاصل رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس پر ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنے نصب العین کا تعین کریں اور تیاری کریں اللہ کے دین کے نفاذ کی، اللہ کے دین کے غلبے کی، اور اللہ ہمارے حکام کو توفیق دے کہ ان کے اندر ایک جذبہ جہاد پیدا ہو، تاکہ اس جہاد کے ذریعے، جو کہ دین اسلام کی ایک بہت بڑی اساس ہے، اسلام کے غلبے کی کوشش ہو، باعتبار حجت کے بھی، باعتبار تلوار کے بھی۔ اور فرمایا کہ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، بڑی قوت اور طاقت والا، اور عزیز ہے، سب پر غالب ہونے والا، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ اللہ سب پر غالب ہے، جیسے اس کی طاقت سب پر غالب ہے، اس کی حجت بھی سب پر غالب ہے۔ تو ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قوی ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اور عزیز، غلبے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ طاقت اور قوت ہی غلبے کی اساس ہے، نہ کوئی قوت میں اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ غلبے کے اعتبار سے۔ اور جو آخری آیت آگے آ رہی سورہ مجادلہ کی، اس میں ایک بہت بڑا اعتقادی مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کا موضوع یہ بنا لو کہ ایک مومن بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ پر ایمان اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان باللہ قوی ہے، کامل ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ایمان میں نقص ہے، ایمان میں خلل اور کمی ہے، تو پھر دوستی ہو سکتی، مگر یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایمان بھی کمال درجے کا ہو اللہ تعالیٰ پر، روز آخرت پر، اللہ کے رسول پر، اور ساتھ ساتھ جو اللہ کے دشمن ہیں، کفار ہیں، یہودی، عیسائی، پھر مشرک، پھر بدعتی، ان سے محبت بھی، ان سے دوستی بھی ہو، یہ دو چیزیں ناممکن۔ تو ایمان اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی، یہ دو متضاد چیزیں۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی نہیں ہوگی، اور جس دل میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی ہوگی اس میں ایمان نہیں ہوگی۔ تو پھر اپنے آپ کو ہر بندہ چیک کرے کہ اس کا دل کس چیز کا مرکز ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا، تعلق باللہ کا، یا پھر جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے محبتیں اور دوستی، ان سے ولایت،
مسئلہ عقیدے کا ہے اور اس پر بڑا کڑا حساب ہوگا. تو یہ مسئلہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہے. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. ایسی قوم آپ نہیں پائیں گے، یعنی اس زمین کے تختے پر، زمین کی پشت پر ایسی قوم کا وجود نہیں ہے یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتی ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کو مانتی ہو، یوادون، اور وہ دوستی کریں، من، ان لوگوں سے جو حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. اس زمین کے نقشے پر ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی کہ ان کے دل میں اللہ پر ایمان بھی ہے اور اللہ کے مخالفین اور دشمنوں سے محبت بھی. یہ دو متضاد چیزیں. یعنی ایک پیمانہ ہمیں دیا گیا اپنے ایمان کو چیک کرنے کا کہ جو اغیار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اعداء اور دشمن ہیں، مخالفین ہیں، ان سے آپ کا تعلق کیسا ہے، کیسی محبت ہے ان سے. کیونکہ یہ دو متضاد چیزیں. ایمان باللہ ہے تو ان سے دوستی نہیں ہوگی، ان سے دوستی ہے تو ایمان نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ دو ٹوک بات فرما دی. لا تجدو، آپ نہیں پائیں گے، قوماً، ایسی کوئی قوم، ایسے کوئی لوگ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہوں، اور ساتھ ساتھ کیا ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور ساتھ ساتھ وہ دوستی قائم کرتے ہوں، محبت کرتے ہوں ان لوگوں سے جو دشمن ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، جو مخالف ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کون ہیں؟ کافر، جو اللہ کو مانتے نہیں، مشرک، جو ان پتھروں کو، درختوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں. ان سے بڑی عداوت ہو سکتی کوئی؟ اور بدعتی، جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں قانون سازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ناقص سمجھتے ہیں. جو اللہ نے دعویٰ کیا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین مکمل کر دیا، اور یہ کہتے ہیں جھوٹ ہے، یہ دین مکمل نہیں، دین مکمل ہم نے کیا ہے. اس سے بڑی مخالفت ہو سکتی؟ تو پھر غور کرو اس بات پر. یہ نقطہ بڑا قابل غور کہ جس دل میں اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کی محبت کیسے جمع ہو سکتی ہے، کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ یہ دو متضاد چیزیں. آگے سنو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواب ان کے باپ کیوں نہ ہو. یہ آبا، اب ان کی جمع، یہ جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، کوئی محبت نہیں ہوگی. او ابناءہم، یہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ابناء ابن کی جمع، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو. او اخوانہم، یہ اخن کی جمع، ان کے بھائی کیوں نہ ہو. او عشیرتہم، یا ان کے خاندان کے اور لوگ کیوں نہ ہو، چچا ہیں، تایا ہے، ماموں ہے، کزن ہے، عشیرہ. یعنی وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والے، خواہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، اور ان کے خاندان کے دیگر لوگ کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، کفر کے ساتھ یا شرک کے ساتھ یا بدعت کے ساتھ، تو پھر ان کے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہوگی. یعنی وہ ایمان اور محبت اور تعلق باللہ کو مقدم کریں گے، ترجیح دیں گے ان رشتوں پر. وہ رشتہ باپ کا ہو، بیٹے کا ہو، بھائی کا ہو، یا خاندانی تعلق و رشتہ ہو، ان تمام رشتوں کو پیچھے ڈال دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اس محبت کو مقدم کریں گے. یہ ہے کسوٹی سچے ایمان کو پرکھنے کی. اللہ تعالیٰ نے بہت سے معیار دیے ہمیں، مطلب سچے معیار کو پرکھنے کے لیے، سچی اللہ کی محبت کو پرکھنے کے لیے اللہ کے رسول کی اتباع کا ضابطہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ کی محبت کو چیک کرنا چاہتے ہو، جانچنا چاہتے ہو کہ دلوں میں ہے یا نہیں،
تو میری اتباع کے تعلق سے اپنا امتحان لو، کس قدر میری اتباع کرتے ہو۔ اسی طرح اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اور ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہو، جانچنا چاہتے ہو، تو پھر اس مسئلے پر غور کرو، دیکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں اور یہ مخالفت بذریعہ کفر کرتے ہیں، بذریعہ شرک کرتے ہیں، بذریعہ بدعت کرتے ہیں، کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت تو نہیں؟ یہ دو متضاد چیزیں۔ دیکھیں صحابہ کرام نے جو اللہ نے 4 افراد کا ذکر کیا، باپ کا، بیٹے کا، بھائی کا اور خاندان کے افراد کا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ذکر کیا ان 4 قسم کے لوگوں کا کہ صحابہ کے مضبوط ایمان نے یعنی مثال کے ساتھ اس چیز کو ثابت کیا، عمل کے ساتھ۔ پہلا نمبر باپ کا، باپ کیوں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جنگ بدر کا نقشہ دیکھو، ایک تلوار چلتی ہے ایک بندے کے سر پہ اور اس کی کھوپڑی ہوا میں اڑتی جا رہی، اتنی قوت سے وار تھا وہ۔ یہ وار کس نے کیا؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے۔ کس پر؟ اپنے باپ جراح پر، گردن اڑا کے رکھ دی۔ کیوں؟ باپ کافر ہے، کفار کے ساتھ آیا۔ تو جو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، روز آخرت پر ایمان ہے، وہ اتنا ڈاما ڈول نہیں ہے کہ باپ کی محبت ان پر غالب آ جائے، نہیں، ایمان ان پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے ابو عبیدہ بن جراح کا عمل بطور مثال پیش کیا کہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، کہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو۔ جنگ بدر ہی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو للکارا نہیں تھا، مبارزت کا چیلنج نہیں کیا تھا کہ میرے سامنے آؤ میری تلوار کے نیچے، اور وہ چھپتا پھر رہا تھا، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو دوہرا استقامت کا ثبوت دیا، جب ان کے باپ نے کہا، قحافہ نے، ابو بکر تم کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے مگر میں نے چھوڑ دیا، شفقت پدری غالب آ گئی، ابا جان اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے میں آپ کو نہ چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کردار کو اس صورت میں نام لے لے کر بیان کیا۔ یہ صحابہ کا ایمان، ایسی محبت سمائی دلوں میں کہ ایمان مقدم ہے، باپ پیچھے، ایمان مقدم ہے، بیٹا پیچھے۔ اور اخوانوں، بھائی کیوں نہ ہو۔ جنگ احد کا منظر دیکھیے، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، بڑے مالدار خاندان سے ان کا تعلق، اور اپنے بھائی عبد بن عمیر کو جنگ احد میں قتل کیا یا نہیں کیا؟ یہ قوی ایمان، ایمان مقدم، ایمان غالب ہے ان رشتوں پر، رشتوں کی پرواہ نہیں۔ جنگ احد میں اپنے بھائی کو قتل کیا، اور عشیرہ، خاندان کے لوگ، اللہ نے یہ بھی ایک کردار ذکر کیا، ایک اپنے بندے کے کردار کو پسند کر کے، اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے چچا زاد کو قتل کیا، بلکہ اپنے ماموں کو قتل کیا، عاص بن ہشام، عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ اور پھر جنگ بدر میں وہ مبارزہ جو صحیح بخاری میں، یعنی 3 کفار نکلے طاقت کے نشے میں اور اوپن چیلنج کیا کہ کوئی ہم سے آ کے لڑ لے۔ وہ کون تھے؟ عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں بیٹے ہیں ربیعہ کے، اور تیسرا عتبہ کا بیٹا ولید، جس کی طاقت کے، بہادری کے قصے لوگ بیان کرتے تھے، طاقت کے نشے میں چور۔ تو فوراً اس چیلنج کو 3 انصار صحابہ نے قبول کیا اور سامنے آؤ لڑ لو آگے۔ انہوں نے کہا ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا جھگڑا اپنے بھائی بندوں سے ہے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، ان میں سے کوئی نکلے۔ تو جناب علی نکلے، جناب حمزہ نکلے، اور ابو عبیدہ نکلے ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور یہ تینوں آپس میں رشتہ دار، آپس میں ان کا یعنی عمزاد، یعنی ایک چچا کے بیٹے اور یہ کزن کے رشتے ہیں، کوئی پرواہ کی نہیں، ایمان مقدم ہے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کیا، امیر حمزہ نے
عتبہ کو اور ابو عبیدہ نے شیبہ کو. یہ قصہ معروف ہے. ابو عبیدہ کا قتل کرنا امیر حمزہ کے تعاون سے تھا، لیکن یہ دوستیاں سب پیچھے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور یہ ایمان کا غلبہ یہ مقدم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اس کردار کو اس آیت کریمہ میں نام لے لے کر بیان کیا کہ اس زمین کے نقشے پر ایسی قوم نہیں ملے گی آپ کو جن کے دلوں میں ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسول ہو، ایمان بالیوم الآخر ہو، اور وہ ان لوگوں سے دوستیاں کریں، محبتیں کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، خواہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، خواہ ان کی اولادیں کیوں نہ ہوں، خواہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، اور خواہ ان کے خاندان کے لوگ کیوں نہ ہوں. اب جن کا یہ مثالی کردار ہو ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں صلہ اور کیا انجام ہے ان کا. فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، ایمان ثبت کر دیا، ایمان گاڑ دیا. اب وہ ایمان نکل نہیں سکتا. اس کردار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی قوت پیدا کر دی. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کے دل پہ، عمر کی زبان پر حق لکھ دیا. اور چونکہ دل جو ہے ایمان کا مرکز ہے تو اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا ان کو کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دی، ایمان لکھ دیا. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ ان کی مدد کی، ان کی تائید کی. یہ روح القدس ہو سکتے ہیں، جبریل امین. اللہ نے ان کی مدد کی اپنی قوت کے ساتھ، اپنی طرف سے روح کے ساتھ ان کی تائید کی، باعتبار غلبہ سیف کے اور باعتبار غلبہ حجت کے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا جنات میں، باغیچوں میں، باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جنت کے داخلے کے ساتھ ان کی اللہ کی رضا بھی ہے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی کیوں؟ ان کے اعمال کی بنا پر، اس قوی اور ٹھوس عقیدے کی بنا پر. اور وہ اللہ سے راضی کیوں؟ اللہ نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کو تکریم دی، ان کو عزت دی، بہشتوں کی وراثت دی. تو سب دیکھ کر وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ ان سے خوش ہے ان کے ٹھوس عقیدے اور کردار کی بنا پر، اور وہ اللہ سے خوش ہیں اس عظیم الشان صلہ کی بنا پر. اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہے، دنیا میں آخرت میں یہ اللہ کی جماعت ہیں. حزب مضاف، اللہ مضاف الیہ، اضافت تکریم اور تشریف کی اضافت ہے. ان بندوں کے لیے اللہ کے ہاں کرامت ہے، شرف ہے کہ یہ اللہ کی جماعت ہے. کتنا یہ برگزیدہ اور عظیم الشان تعلق ہے. الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، خبردار بے شک اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے. تو اس میں ان لوگوں کی کتنی توصیف اور تعریف ہے کہ جن کا یہ ٹھوس عقیدہ الولاء والبراء کے تعلق سے. الولاء کا معنی کیا ہے؟ محبت اور دوستی کے قابل کون ہے، اس سے محبت کی جائے. البراء کا معنی کیا ہے؟ دشمنی اور نفرت کے قابل کون، ان سے نفرت کی جائے. تو جو لوگ دوستی کے قابل ہیں ان سے دوستی کی جائے، ان سے محبت کی جائے، اور جو لوگ نفرت کے قابل ہیں ان سے نفرت کا اظہار کیا جائے. یہ ایک ٹھوس عقیدہ دین اسلام کا، الولاء والبراء کا. جو دوستی کے قابل ہیں ان سے دوستی پوری قوت کے ساتھ ہو، اور جو نفرت اور دشمنی کے قابل ہیں ان سے عداوت بھی پوری قوت کے ساتھ ہو. یہ الولاء والبراء کے عقیدے کا ایک ملخص یا خلاصہ سمجھ لیجیے، جس کی بڑی اہمیت ہے. ایک حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسند احمد میں ہے اور ابن شیبہ اور مستدرک حاکم وغیرہ میں. نبی علیہ السلام کے پاس یہ آئے ابو ذر غفاری، تو آپ نے ان سے پوچھا ایو الایمان اوثق، ابو ذر بتاؤ ایمان کا کون سا کنڈا سب سے مضبوط ہے. ایمان کنڈوں کی شکل میں، ہر کنڈا ایک دوسرے سے مربوط.
ایک کنڈا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یعنی پورا جو ایمان ایک زنجیر کی مانند ہے، ایک سنگل کی مانند جو کنڈوں سے بنا ہوا ہے۔ تو ان کنڈوں میں سب سے مضبوط کنڈا کون سا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ و رسول اعلم، کہ مجھے علم نہیں، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ اس لیے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، رسول اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خبر دی، علم دیا شریعت کا اور دین کا۔ قال، پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، سب سے مضبوط کنڈا ایمان کا کون سا ہے؟ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ تعلق ہو کسی سے تو اللہ کے لیے، اور دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور بغض ہو تو اللہ کے لیے۔ یہ بندہ طے کر لے، دیکھے کون محبت کے قابل ہے اور کون بغض کے قابل، انسانوں میں سے کون اور مسائل میں سے کون۔ جی ہاں، مسائل کی محبت بھی عقیدہ الولاء سے متعلق ہے، اور بعض مسائل جیسے نفرت کرنی ہے آپ نے، وہ بھی عقیدہ الولاء والبراء سے متعلق ہے، جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث سیدنا انس کی روایت سے، ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس شخص میں 3 چیزیں پیدا ہو گئی اس میں ایمان کی مٹھاس آ گئی۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب پر غالب ہو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ لوگوں سے محبت کرے اللہ کے لیے، یعنی کون انسان محبت کے قابل ہے ان سے محبت کرے، اور کون انسان محبت کے قابل نہیں ان سے نفرت اور عداوت کرے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن يَكْرَهْ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَمَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ، کفر ہے، کفر کے خصائل ہیں، کفر کی ثقافت ہے، کفر کا کلچر ہے، کفر کے امور ہیں، انہیں بھی ناپسند کرے، اتنا ناپسند کرے جیسے آگ میں جانا ناپسند ہے۔ کون چاہے کہ مجھے آگ میں ڈال دو؟ اس طرح کفر سے اس کو نفرت ہو، جیسے آگ میں کودنے سے نفرت ہو، کفر سے نفرت ہو، کفر کا خوف ہو، کفر کے خصائل کا خوف ہو۔ تو الولاء والبراء عقیدے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ انسانوں سے بھی اور مسائل سے بھی، امور سے بھی۔ جو انسان محبت کے قابل ہے ان سے محبت کی جائے، اور جو انسان عداوت کے قابل ہے ان سے عداوت کی جائے، اور جو امور محبت کے قابل ہیں ان امور کو اپنایا، جیسے توحید ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی کی غلامی ہے۔ یہ سارے امور قابل محبت ہیں، ان سے محبت کی جائے۔ اور جو امور کفر ہیں، کفر کی ثقافت ہے، کفر کا کلچر ہے، اور کفر کے مسائل ہیں، ان سے حد درجہ نفرت ہو کہ ان میں سے کسی چیز کو اختیار نہ کرے۔ دین اسلام کی غیرت ہو اور توحید کی غیرت ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کے مسئلے پر بیعت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، ان کی روایت مسند احمد اور سنن نسائی وغیرہ میں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کیا عرض کیا کہ ابسط یدک حتی ابایعک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ واشترط علی فانت اعلم، اور اپنی اس بیعت میں مجھ پر جو چاہو شرط لگا دو، میں وہ پوری کروں گا۔ یہ میرا ہاتھ ہے، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور اس بیعت میں جو چاہے شرط آپ لگا دیں، جو چاہے پابندی لگا دیں مجھ پر، میں پوری کروں گا۔ تو آپ نے بیعت لی اس سے، کن مسائل پر؟ ابایعک، میں کہ جریر میں تم سے بیعت لیتا ہوں، کس چیز پر؟ الا ان تعبد اللہ، ایک اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہنا، کبھی شرک نہیں کرنا، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنی ہے، اور عقیدہ توحید پر جم جانا پوری قوت کے ساتھ، اور وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی بیعت لیتا ہوں، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے کی، اور چوتھا اور پانچواں مسئلہ یہ ہے وتناصح المسلمین، سارے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، ان سے محبت کرنا جو عقیدے کے لوگ ہیں، توحید کے لوگ ہیں، سنت کے لوگ ہیں، ان کی خیر خواہی اور ان سے محبت کی بیعت لیتا ہوں۔ وتفارق المشرکین، جو شرک کرنے والے ہیں، بدعت قسم کے لوگ، ان سے الگ ہونا ہے، ان سے مفارقت اختیار کرنی ہے، ان سے علیحدگی اختیار کرنی ہے۔ اس بات پر آپ نے بیعت لی، تو باقاعدہ یہ یعنی بیعت کے نقطوں میں سے ایک نقطہ ہے۔ اور جریر بن عبداللہ البجلی نے اس یعنی بیعت کے معاملے کو پلے سے باندھ لیا، یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی
حافظ حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ان کا ایک چھوٹا سا قصہ نقل کیا ہے. اپنے غلام کو بھیجا انہوں نے، یہ فتح الباری میں قصہ ہے، کہ جا کے ہمارے لیے کوئی گھوڑا خرید کر لاؤ. چلے گئے گھوڑے کی منڈی میں، گھوڑا ایک پسند آ گیا اور اس سے قیمت پوچھی. مثلا اس نے کہا کہ قیمت اس کی 3000 درہم ہے. انہوں نے اصرار کر کے کم کروائی کہ نہیں ہم تو 2000 دیں. طے ہو گیا سودا. وہ کہا کہ تم چلو گھوڑا لے کر میرے ساتھ چلو، میرے جو سید ہیں جریر بن عبداللہ البجلی وہ گھوڑے کو دیکھ کر اس کی قیمت تمہیں دے دیں گے. چل پڑے. جب وہاں پہنچے پوچھا کتنے کا گھوڑا ہے، مثلا کہا کہ 2000 درہم کا. تو گھوڑے کو انہوں نے گھوم کر دیکھا، اس کا منہ دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، اس کے ہاتھ پاؤں دیکھے، اس کے کھر دیکھے، اور کہا کہ یہ گھوڑا 2000 کا نہیں ہو سکتا، یہ کم از کم 3000 کا. اور پھر کہا میں سواری کرنا چاہتا ہوں. اس پر چڑھ گئے، سواری کی، ایک راؤنڈ لگایا، واپس آیا اور کہا کہ گھوڑے کی چال، اس کی جو ایک سواری کے اندر جو ایک ثبات ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا، بڑا قیمتی نسل کا گھوڑا ہے. یہ تو کم از کم 5000 درہم کا ہونا چاہیے، میں اس کے 5000 درہم دوں. 5000 درہم اس کو دیے. وہ خوش ہوا، لے کر چلا گیا. تو بعد میں غلام نے کہا آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو کوشش کر کے ریٹ کم کروایا تھا اور آپ نے اس سے بھی ڈبل ادا کر دیا. کہا کہ 2 باتیں ہیں، یا تو اس شخص کو گھوڑے کی پہچان نہیں تھی، اسے پتہ نہیں تھا اس گھوڑے کی صفات کیا ہیں، یا پتہ تھا لیکن مجبور تھا، اس کو پیسے چاہیے تھے کہ اونے پونے بک جا مجھے پیسے چاہیے. 2 میں سے ایک بات ضرور تھی. یا گھوڑے کو پہچانتا نہیں تھا، جب پہچانتا تو تھا مگر اس کو ضرورت تھی پیسوں کی تاکہ جلدی بک جائے، مجھے پیسہ حاصل ہو جائے، اپنے کام نکال سکوں. اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کر رکھی اور میں اس بیعت پر قیامت تک قائم رہوں گا. یہ صحابہ کے ایمان کی قوت. تو یہ ان کا ایک وہ ٹھوس عقیدہ جس کا قرآن نے ذکر کیا. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کو آج سمجھنے کی ضرورت الولاء والبراء کی، کہ دوستی کے قابل کون ہے اور عداوت اور نفرت کے قابل کون. بھلا ایک بدعتی انسان اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ کے نبی ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ شر الامور محدثاتها، دنیا میں جتنے امور ہیں سب سے بدترین امر بدعت ہے. تو ایک بدعت، یہ بدعتی انسان کیسے ہماری دوستی کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین. جو بندہ کسی بدعتی کی توقیر اور تعظیم کر لے، اس کی عزت اور تکریم کر لے، اس نے دین کی عمارت کو اٹھا دیا. تو پھر کیسے یہ ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک بدعتی انسان سے ہماری محبت ہو؟ تو قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایک دل میں. ایک دل میں اللہ کا ایمان ہو، اسی دل میں اللہ کے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. اگر ایمان موجود ہے تو اللہ کے مخالفین کی محبت نہیں ہوگی، اور اگر محبت موجود ہے تو ایمان نہیں ہوگا. تو انسان کے لیے کسوٹی سامنے آ گئی اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے، جو کہ اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے. اللہ کے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اور فتح خیبر کے موقع پر بھی صحابہ کو بھیج کر اعلان کروایا کہ جاؤ، ہر جگہ جاؤ اور جا کر اعلان کرو کہ لن يدخل الجنۃ الا مؤمن، کہ جنت میں صرف مومن جائیں گے. تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی اصلاح کرو. من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جس کے ایمان میں دراڑ آ گئی اس کے سارے عمل برباد. تو اپنے ایمان کی پختگی کا سوچو. کسوٹی ہمیں دے دی گئی، پیمانہ ہمیں دے دیا گیا اس ایمان کو چیک کرنے کا. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے کہ ہم اس اعتقادی مسئلے کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں، ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، اور اللہ ہمیں قوی اور مضبوط ایمان عطا فرما دے. وہ ایمان جو اس کی رضا کا باعث ہو، اور وہ ایمان جو جنت کی وراثت کے حصول کا باعث ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.